بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ فتح کی، پارہ نمبر 26۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 سے آج ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے جو فتح مبین کی خوشخبری مومنوں کو ارشاد فرمائی، اب اس کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ کس طرح کرم ہوگا۔ ارشاد فرمایا هو الذی، اور وہی اللہ ہے، انزل السکینۃ، جس نے اتارا اطمینان، فی قلوب المؤمنین، اہل ایمان کے دلوں پر، لیزدادوا، تاکہ وہ اور بڑھا دیں، ایماناً، ان کے ایمان کو، ما ایمانہم، ان کے پہلے ایمان کے ساتھ۔ پہلے بھی ایماندار تھے، حضور نے جو ارشاد فرمایا انہوں نے سن لیا۔ صلح حدیبیہ ایک سخت فیصلہ تھا، اور سرکار کے اس فیصلے کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ واپس ہو گئے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اطمینان خود مومنوں کے دلوں پر نازل کر دیا کہ جو اللہ کا رسول فرما رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ اس صلح کے اثرات اچھے ہوں گے۔ ہم نے خود اطمینان اتارا اور مومنوں کے ایمان کی قوت کو اور بڑھا دیا، جو پہلے تھی اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کر دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ، فرمایا ایسا کیوں ہے؟ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے سارے لشکر، جیسا فیصلہ کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بہت دانا، حلیمًا حکیمًا، سب کچھ جاننے والا، بہت دانا ہے۔ وہ جانتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے، اور ہمیں خبر نہیں۔ یہ خبر اللہ کو ہے، یہ علم اس کا ہے۔ وقت آنے سے پہلے آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کریم نے ان علوم کو اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنی عطا سے اپنے محبوب گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم اب فرما رہے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، یہ جو ایمان بڑھا دیا، سکون نازل کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مجتمع کر دیا، لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ ہم اس ایمان کے ذریعے داخل کر دیں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، جنات، سدا بہار باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ دور فرما دے گا ان سے ان کے گناہ، جو غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں، جو غلطیاں، جو خطائیں وہ کر چکے ہیں، اللہ ان کے ایمان کے سبب، ان کی اس پختگی کے سبب رب کریم ان کی سابقہ خطائیں معاف فرما دے گا۔ دور، کفرہ کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ اب آپ چیز لکھتے ہیں نا، اس کو آپ ریز کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، تو اگر صحیح ریزر ہو نا، مٹا دیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پیچھے لکھا ہوا کیا تھا، پیچھے اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کفرہ کا معنی ہوتا ہے اس طرح سے مٹا دینا کہ کبھی خبر ہی نہ ہو کہ کچھ تھا بھی یا نہیں۔ کہا جو ایمان والے ہیں ہم ان پہ یہ کرم نوازی کریں گے، کفرا یکفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی سیئات کو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ان کے دلوں سے بھی، ان کے شعور سے بھی، زمانے سے بھی، اور کتاب
زندگی سے بھی لوح محفوظ سے بھی کبھی تھے ہی نہیں گناہ، ایسا کر دیں گے۔ یہ اس کی کریمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نہیں نہ سمجھ سکے اپنے مالک کے کرم کو، اس کے فضل کو، اس کی رحمتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ لاؤ لگا لو، میرے بن جاؤ، میرے ساتھ محبت کر لو، میں تو اتنا لجپال ہوں کہ تمہاری ہزاروں سینکڑوں غلطیاں جو پچھلے وقت میں ہو چکی ہیں، جب تم میرے ہو چاہو گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، میں انہیں مٹا دوں گا، یوں کریں گے جیسے تھی ہی نہیں۔ یہ کفارہ کا معنی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اگر تمہارے گناہ مٹ جائیں، اگر تمہیں جنت نصیب ہو جائے، تمہیں قرب خداوندی ملے اور تم اللہ کی محبت کے حالے میں آ جاؤ، کہا فوزاً عظیما، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وہ دوڑے پھرتے ہو دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے، وہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ تمہیں بڑا عہدہ مل گیا، تم نے بڑا گھر بنا لیا، تم نے بہت بڑے، تمہارے بچے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، ہم تو ان کو کامیابی جانتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسی کامیابی ہے؟ وہ تو تیری عارضی عزتیں ہیں، جو ہی موت آئے گی تو عارضی عزت ختم ہو جائے گی۔ ایسی عزت بنا تو دنیا سے چلا بھی جائے تو تیرا نام کبھی پرانا نہ ہو، اسے جلا ملتی رہے، اسے سکون ملتا رہے۔ وَيُعَذِّبَ اب یہ تو بات تھی نا ایمان والوں کی۔ اب فرمایا وہ جو نہیں مانتے اور جنہوں نے میرے رسول کو اذیت اور تکلیف دی ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ تو فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ عذاب میں مبتلا کر دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، کون؟ جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اور ان پر اللہ لائے گا بری گردش اپنے اعمال کے سبب۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات کی پیر صاحب نے، میں اسے پڑھنا چاہوں گا، آپ کو معنی سمجھ آ جائے گا۔ مدینہ میں منافق تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح حدیبیہ کی خبر انہیں پہنچی تو انہوں نے تو بغلیں بجانا شروع کر دی، وہ اتنا کمزور معاہدہ کیا ہے، بالکل دب کے واپس آ گئے ہیں، ساری مکہ والوں کی مان لی ہیں، اب تو یہ دب جائیں گے، اب یہ تباہ ہو جائیں گے، مکہ والے انہیں کچا کھا جائیں گے۔ ادھر وہ جو مکہ والے تھے مشرکین، ان کی کیفیت بھی یہی تھی کہ ہم نے تو تیر مار لیا، ہم نے تو مسلمانوں کو معاذ اللہ قدموں میں لے آئے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کا معاہدہ لکھا لیا ہے۔ اور یہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ دائرہ جو تم نے برا کھینچا ہے، تم اس دائرے میں خود پھنس جاؤ۔ یہ حکمتیں تو اللہ جانتا ہے نا کہ میرے حبیب کو اس صلح حدیبیہ کے پیچھے کتنی عزتیں میں دینے والا ہوں، کس طرح گروہ در گروہ لوگ آ کے اسلام قبول کر لیں گے، کس طرح آزادی کے ساتھ اسلام کا پرچار ہونے لگے گا۔ تو فرمایا مدینہ میں منافق اس ظام میں مبتلا تھے کہ اب مسلمان زندہ بچ کر واپس نہیں آئیں گے۔ پہلے تو انہیں یہ تھا کہ یہ مارے جائیں گے، کفار مکہ ان کا کچومر نکال کے رکھ دیں گے۔ کفار مکہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ من مانی شرائط پر مسلمانوں کو صلح کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں گروہوں کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، نہ منافق اپنی بات کا کچھ حصہ پا سکیں گے، نہ کافروں کو ان کے اس صلح کا کوئی حصہ ملے گا۔ پیغمبر اسلام کا قدم عزت و غلبہ کی منزل کی طرف اٹھے گا، اسلام کا آفتاب اقبال نصف النہار پر چمکے گا، جزیرہ عرب کے قبائل فوج در فوج اسلام قبول کر لیں گے، مکہ کے قابل فخر سردار خود چل کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین نازنین پر آ کر اپنا سر رکھ کے اسلام قبول کریں گے، سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر توقع غلامی زیب گلو کر لیں گے، تاریخ دنیا خود روشن ہوگی اسلام کی ترقی اور پیغمبر اسلام کی بے مثال کامیابی کو دیکھ کر منافقین و مشرکین پر سختہ طاری ہو جائے گا۔ وقت آیا نا 6 سال کے بعد، وہی 6 سال کے بعد ساری دنیا نے منظر دیکھا کہ نبی کریم بغیر کسی جنگ کے مکہ میں داخل ہو گئے اور 10,000 کے فاتحانہ لشکر کے ساتھ۔ تو یہ اس فتح مبین کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی سورہ فتح میں، وہ پوری منزل نبی پاک کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ اے میرے حبیب، آپ نے جو معاہدہ کیا ٹھیک کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا۔ تو فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر ان کی بری گردش ہوگی، وللہ
غضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غصہ فرمائے گا، ولعنہم، ان پر لعنت فرمائے گا، واعد لہم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، وللہ جنود السماوات والارض، پھر دہرایا اللہ ہی کے لیے ہیں سارے لشکر زمینوں اور آسمانوں کے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمتوں والا ہے، تم رب کی کیا جانو۔ تو مومنوں کو تسلی ملی، اللہ نے انہیں کامیابی کی نوید سنائی اور انہیں آنے والے دور کے ایک پکچر دکھا دی، یہ ہونے والا ہے، اور ایسا ہی ہوا جیسے اللہ کی مرضی تھی اور جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ اللہ ہمیں بھی غیر متزلزل ایمان نصیب فرمائے اور قرآنی آیات بینات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔